وعدہ کیا تھا کہ IMF کے پاس جانے سے پہلے وہ خودکشی کو ترجیح دے گا. اب 3 سال ہو چکے ہیں. اس PTIMF ڈیل کا بوجھ عام آدمی اٹھا رہا ہے، اپنے کھانے پینے کی اشیاء کی بل کی صورت میں، اپنے دوائیوں کی قیمت میں بل کی صورت میں. عام پاکستانی آپ کے غلط پالیسیز، آپ کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے آج مشکل میں ہیں، اور آپ اس پارلیمان کو استعمال کر کے IMF کا غلامی کرتے ہوئے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو IMF کے نیچے لے آنا چاہتے ہو. پاکستان کا اسٹیٹ بینک پارلیمان کا جواب دہ ہونا چاہیے. پاکستان کا اسٹیٹ بینک نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا جواب دہ ہونا چاہیے. عدالتی نظام کا جواب دہ ہونا چاہیے. آپ یہ قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک IMF کو جواب دہ ہوگا، مگر پارلیمان سے بالاتر ہوگا، سینٹ سے بالاتر ہوگا، نیشنل اسمبلی سے سپریم ہوگا. عدالت بھی ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا. تو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان سپریم انسٹیٹیوشن ہے. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو پارلیمان سے بالاتر ہے. آپ IMF کے کہنے پہ پارلیمان کے ہاتھ نہیں باندھ سکتے ہو. یہ بھی آپ کا کوشش ناکام رہے گا. ہم آپ کا اس کوشش کو بھی انشاءاللہ تعالی عدالت کے سامنے چیلنج کریں گے جناب اسپیکر. اور جو میرا آخری پوائنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن اور پروونشل اٹانومی کے بارے میں ہے، جو آپ نے بڑے مہربانی سے ہمارا جوائنٹ سیشن کا ایجنڈا کا آخری آئٹم پہ، آئٹم نمبر 60 پہ سینسس کے بارے میں پوائنٹ اٹھائے ہے. اس کے بارے میں مجھے I want to bring on to the record of the house کہ کس طریقے سے اس قانونی پروسیس کا بھی نارمز اور رولز فالو نہیں کیا گیا. I would like to remind the house کہ الیکشن سے پہلے جو متنازع سینسس کروایا گیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک بھر میں اعتراض کیا، احتجاج کیا کہ یہ سینسس ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا، یہ سینسس درست نہیں ہے. ہمیں کہا گیا کہ اگر سینسس کو انٹرم اپروول نہیں دیا جاتا تو الیکشنز ڈیلے ہوں گے، شاید الیکشنز ہوں گے ہی نہیں. تو اس شرط پہ ہم نے انٹرم اس سینسس کو اس الیکشن کی حد تک مانا تھا، مگر ساتھ ساتھ یہ مطالبہ ڈالا تھا کہ ایک اسپیسیفک پورشن کا ری چیک کیا جائے گا، اور اس ری چیک کے فیگرز اگر سینسس سے میچ نہیں کرتے تو ہم سینسس سے ایک بار پھر کروائیں گے. کچھ مہینے پہلے ان دا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جہاں سارے صوبے کی نمائندگی ہے اور سینسس کا بات ایک بار پھر اٹھایا گیا، تو صوبہ سندھ نے نہ صرف صوبہ سندھ کا نمائندگی کرتے ہوئے مگر سابق قبائلی علاقے کے اعتراضات بھی موجود ہے، بلوچستان کے اعتراضات بھی موجود ہے. ہم نے اس فورم پہ بھی اپنا اعتراضات ریکارڈ کیے، مگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار the Council of Common Interest جو کہ سارے صوبے کی کنسنسس کے ساتھ سارے فیصلے کرتے ہیں. ماضی میں ہر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو میٹنگ ہے وہ کنسنسس کے ساتھ فیصلے کیے، لیکن پچھلے میٹنگ میں اس سے پہلے جب یہ سینسس کا ایشو اٹھا تو تاریخ میں پہلی بار کنسنسس سے نہیں، میجورٹی ووٹ سے یہ غلط سینسس، یہ متنازع سینسس کو اپروول دیا گیا. حکومت سندھ نے اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 1547 آف دا کانسٹیٹیوشن جو گریف پارٹی کو حق دیتا ہے
کہ ان کا کوئی شکایت وہ پارلیمان کو لکھ کے ریکارڈ کر سکتے ہیں. جیسے ہی وہ خط اسپیکر کو ملے گا وہ فوراً پارلیمان کے ہر ممبر کے پاس اس صوبہ کا اعتراضات پہنچائے گا اور اگلا ہی جوائنٹ سٹنگ میں اس ایشو پہ ڈبیٹ ہوگا. نہ جناب اسپیکر آپ کا اپنا آرڈر آف بزنس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ آپ نے صوبائی سندھ کا اعتراضات ممبر کے درمیان سرکولیٹ کیے ہیں مگر مجھ تک وہ اعتراضات نہیں پہنچے ہیں, کسی ایک اپوزیشن کا ممبر تک نہیں پہنچے ہیں, تو پھر ہم کیسے اس موضوع پہ ڈبیٹ کریں گے؟ اور یہ موضوع کب تک ڈیلے ہو چکا ہے جناب اسپیکر. آپ کا 1974 ریکارڈ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کے پورے آپ ضرور رکھیں, لیکن یہ ہمارا حق ہے, ہم سے نہیں چھینا جا سکتا ہے. آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پہلے سینسس پہ زبردستی اپروول لیا ہے. یہ متنازع سینسس بلوچستان کا حق پہ ڈاکہ ہے, صوبہ سندھ کے حق پہ ڈاکہ ہے. یونائٹڈ نیشنز کے اپنے رپورٹ کے مطابق جو ہر گھر کا ایوریج پاپولیشن ہے ان کا نمبرز اور جو حکومت پاکستان کے نمبرز ہے اس میں تنازع ہے. نظر آتا ہے کہ ایک دو صوبوں میں یو این کے فگرز اور سینسس کا فگرز میچ کرتے ہیں, مگر جب صوبہ بلوچستان کی بات آتا ہے یا صوبہ سندھ کی بات آتا ہے تو وہ جو یونائٹڈ نیشنز کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پاپولیشن ہے سینسس اس سے کم دکھاتا ہے. یہ ہمارا ووٹ پہ بھی ڈاکہ ہے, ہمارا وسائل پہ بھی ڈاکہ ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس قسم کی ناانصافی نہ سینسس کے ایشو پہ ہونے دیں گے. اور جناب اسپیکر, ان دا لاسٹ CCI میٹنگ ایک بار پھر پاکستان کی تاریخ میں یک طرفہ فیصلہ کیا گیا, میجورٹی اور ووٹنگ کے مطابق فیصلہ کیا گیا. اس بار پاکستان کی انرجی پالیسی کے مطابق صوبہ سندھ کے اعتراضات تھے, اس پہ بھی ہم نے اپنا ڈسینٹنگ نوٹ ریکارڈ کیا, اس پہ بھی ہم نے آپ کو اپیل کیا ہے اور اس کا رسپانس کا بھی ہم منتظر ہے. بہت ضروری ہے کہ ایک سنجیدہ ڈبیٹ اس ہاؤس میں ہو, اس ہاؤس میں ڈبیٹ ہو اس ملک کا انرجی پالیسی کے ایشو پہ. اور میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ پورے ملک مشکل میں ہے, ہر آدمی مشکل میں ہے, اور وہ پارلیمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے مشکلات کا حل نکالیں, ان کا مسائل کا حل نکالیں. اور ان کو کیا نظر آ رہا ہے کہ حکومت مہنگائی, غربت اور بے روزگاری کا حل نکالنے کے بجائے زبردستی EVMs پاس کر کے دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کلبوشن یادو کے لیے آرڈیننس پاس کر رہا ہے, IMF کی غلامی کر رہا ہے. یہ پاکستان کے عوام کا ووٹ پہ ڈاکہ ہے, پاکستان کے عوام کی جیب پہ ڈاکہ ہے, پاکستان کے عوام کے پیٹ پہ ڈاکہ ہے. اور متحد اپوزیشن آپ کے خلاف اس ہاؤس میں احتجاج کرے گا اور ہاؤس کے باہر بھی احتجاج کرے گا, عدالت تک پہنچیں گے, پر آپ کو اس قسم کا ظلم نہیں کرنے دیں گے. اور آخری بار جناب اسپیکر, پلیز اگر آپ اپنا عہدہ کا عزت نہیں کریں گے تو کون کر سکتا ہے؟ تھینک یو.